السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ 2005 سے میں تقریباً متواتر فوٹوگرافی کر رہی ہوں۔ جب بھی کبھی اسلام آباد میں ہمارے ایئر فورس کے، نیوی کے یا آرمی کے فلیٹ آئے ہوئے ہوں، ان کے جہاز ہیلیز آئے ہوئے ہوں، تو اس وقت سے میں یہ فوٹوگرافی کر رہی ہوں۔ اور مجھے بچپن سے ہی کافی زیادہ شوق تھا جہازوں کے بارے میں پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے۔ اب ہوا یہ کہ جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تو اس وقت ہمارے معراج طیاروں نے، میرے فیوریٹ JF-17 تھنڈر نے اور اس کے ساتھ F-16 نے جو ہے وہ اس آپریشن میں حصہ لیا، اور ہندوستان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے 2 جہاز تباہ ہو گئے، ان کا پائلٹ گرفتار ہو گیا۔ اسی وقت جو ہے وہ نریندر مودی نے یہ وویلا ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر ہمارے پاس فرانس کے بنے ہوئے رافیل طیارے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا بھائی بات طیاروں کی نہیں ہے، بات تو ان کو اڑانے والوں کی ہے۔ اور وہی ہوا کہ جب ابھی مئی میں کشیدگی ہوئی تو میری اطلاعات کے مطابق جو ہماری طرف سے فارمیشنز گئی تھیں اس میں ہمارے JF-17 تھنڈر شامل تھے، اس کے علاوہ F-16 شامل تھے اور ہمارے J-10C بھی شامل تھے۔ 2022 میں جو ہے وہ J-10C پاکستان کی فلیٹ کا حصہ بنے، اور بڑی دلچسپ اس کے پیچھے کہانی ہے۔ میں اس پہ ایک سٹوری کر رہی تھی، اور ایئر فورس جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بڑا چھپا کے، جس طرح ہوتا ہے نا مور پنکھ اپنے بند کر کے وہ لوگ رکھتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کی خود نمائی نہیں کرتے۔ اب وہ کنفرمیشن نہیں دے رہے تھے، میں سٹوری کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ J-10C پاکستان خرید رہا ہے یا نہیں، کیونکہ J-10A تو ہم نے جو ہیں وہ پریڈ میں دیکھے تھے ایک دفعہ، لیکن J-10C کے حوالے سے I was not sure۔ پر مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس وقت کے وزیر شیخ رشید نے یہ کہہ دیا کہ 23 مارچ کی پریڈ میں یہ طیارے آ رہے ہیں۔ پھر تو مجھے سٹوری بالکل کنفرم ہو گئی، اور اس حوالے سے میں نے مختلف جو ہمارے ماہر ہوتے ہیں، جسے ہم ایئر فورس کے بھی ماہر کہہ سکتے ہیں، جیٹس کے ماہر کہہ سکتے ہیں، ایوییشن کے ماہرین سے بات کی اور ایک رائٹ اپ لکھا J-10C کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے جو ہیں وہ رافیل کے مقابلے میں پاکستان کو جو ہیں وہ ایک دفاعی طور پر ایج دیں گے۔ اچھا خیر، یہ آرٹیکل پبلش ہو گیا، کافی لوگوں نے پڑھا بھی، طیارے بھی آگے، ہم دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ ہماری خواہش تھی کہ میڈیا کو بھی اس سرمنی میں بلایا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی میڈیا کے ممبر کو سرمنی میں نہیں بلایا گیا، تو ہم اس کو ابتدا میں تو دیکھنے سے محروم رہے، لیکن فضا میں تو خیر سبھی دیکھ سکتے ہیں نا، پھر ہم نے دیکھ بھی لیے، تصویریں بھی کھینچ لی اور خوشی بھی ہوئی دیکھ کے۔ آپ کو ان طیاروں کے بارے میں بتاتی چلوں تو یہ چین نے ان کو تیار کیا ہے، اور یہ 4.5 جنریشن طیارہ ہے۔ چین کی جو ایئر فورس ہے پلاف، اس میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا انجن جو ہے وہ چینی ساختہ ہے۔ اس کے ساتھ فضا سے فضا، فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں ٹارگٹ کرنے کی یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے چین کے بعد وہ پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے ان جہازوں کو استعمال کیا۔ So the Chengdu J-10C is a highly advanced multi-role jet, and if we talk about the key specification, length is 16.9 meter, wingspan 9.8 meters. If we talk about its advanced feature, it have ISA radar, helmet mounted display, infrared search, ECM and advanced avionics. If we mention about its missiles, it have PL-10 short-range air-to-air missile and PL-15 beyond visual range air-to-air missile. The operators are Pakistan Air Force and China. J-10C price is estimated to cost between $40 million and $50 million per unit. مئی کے مارکے کے بعد یہ ہوا کہ J-10C کی مارکیٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور فضائی مارکیٹ میں اس کے شیئرز اوپر چلے گئے اور رفال طیارے کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے چلے گئے۔ اگر ہم اس طیارے کی صلاحیتوں کی بات کریں تو ایک تو اس پہ PL-15 میزائل نصب ہے، اسی سے ہم نے جو ہے وہ رافیل طیاروں کو تباہ کیا۔ اگر ہم رافیل اور J-10C کا تقابلی جائزہ لیں تو رافیل کی سپیڈ کی حد 1912 کلومیٹر ہے، جبکہ J-10C کی رفتار کی حد
2400 किलोमीटर 2.2 मैक है। J10C में ऐसा रेडार लगा है जिसमें 1400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल नस्ब हैं, जबकि राफेल के रेडार में RBE-2 में 838 मॉड्यूल हैं। स्लाइट है जो कि इसको बेहतर इंजन परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देता है और इस जहाज़ पर क्रूज मिसाइल भी लेस हो सकते हैं। मई में होने वाले मार्के के बाद J10C की मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने भी इन तैयारों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। इन तैयारों की कामयाबी और शोहरत का सेहरा पाकिस्तान की एयर फोर्स को जाता है, जो कि इस्ताद कार के साथ बेहतरीन तरीके से जंग को लड़ते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और हवाबाजी की तारीख में इनका कोई सानी नहीं। पाकिस्तानी पायलट्स की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से आज J10C की दुनिया भर में मांग हो गई है और राफेल के शेयर गिर गए हैं। तो हम ऑल द बेस्ट कहेंगे अपनी एयर फोर्स को कि वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मुझे जबीरा सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।